اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی امام مہدی علیہ السلام موجود موعود اور مہدویت کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے حقیقت امامت و مہدویت کے بارے میں، کہ امام معصوم جو ہوتا ہے کیونکہ وہ خداوند عالم کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر ہے، تو جیسے خداوند عالم ہمارے ہر ایک عمل کا شاہد اور گواہ ہے، اسی طریقے سے اس کا خلیفہ اور اس کا بنایا ہوا امام بھی بإذن اللہ ہمارے اعمال پر شاہد ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ امام کیونکہ خداوند عالم کا جو اسم حی ہے، اسم حی الہی کا مظہر ہے۔ حی یعنی حیات، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ حیات مبدا ہے علم و قدرت کا، یعنی ہم جو علم و قدرت ثابت کرتے ہیں، حتیٰ حیات ثابت کرتے ہیں خدا کی، کہ خدا عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، لہٰذا وہ حی ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ حیات اور زندگی جب مبدا ہے، یعنی کس کا؟ علم و قدرت کا۔ علم اور قدرت جو ہے وہ نشأت لیتے ہیں حیات اور زندگی سے، تو لہٰذا خداوند عالم کا علم جو ہے وہ شہودی ہے۔ لہٰذا جب خداوند عالم کا علم شہودی ہے، البتہ لا محدود ہے، تو جو بھی اس کا خلیفہ ہوگا، امام ہوگا، جو مقام ولایت و خلافت پر جو ہے براجمان ہوگا بإذن اللہ، تو وہ بھی خدا کے علم کا بھی خلیفہ ہوگا، البتہ اپنی حدود کے اندر۔ تو لہٰذا اس کا علم، امام کا علم بھی علم شہودی ہے، اور وہ اپنی امت کا حد اقل اپنی امت کے اعمال اور ان کے تمام کاموں کا شاہد ہوگا، گواہ ہوگا۔ یہ نظام کائنات ہے خداوند عالم کا۔ امام کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے جیسے روح کی بدن کے ساتھ، تو جیسے روح جو ہے انسان کے تمام بدنی اور جسمانی اعمال و حرکات پر ناظر ہوتا ہے اور اس پر احاطہ رکھتا ہے، امام وقت بھی جو ہے امام معصوم، کیونکہ امام کی صلاح، امام جمعہ، جماعت، رہبر، ولی فقیہ صاحب کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمارا امام سے مراد امام حقیقی بالاصالہ یعنی امام معصوم ہیں۔ تو یہ امام بھی جو ہے یعنی قطب عالم کا روح ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی عالم تکوین میں واقع ہو رہا ہے خداوند عالم کی طرف سے، اس کا وسیلہ خداوند عالم نے امام کو قرار دیا ہے، اور امام علیہ السلام جو ہے ہمارے اعمال کی اطلاع رکھتے ہیں، ہمارے امام ہمارے اعمال کے اوپر احاطہ رکھتے ہیں اور شاہد ہیں۔ یہ وہ جو سوال پیدا ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ سوال گروپ میں بھی آئے ہیں کہ امام بھی ہے پھر غیب ہے، یہ کیسا؟ اصل میں ہم کیونکہ مادہ پرست ہیں، اور اکثر کہ جائے ہماری عوام لوگ اکثر یہ تجربیات پر، مادی تجربیات پر بہت زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں، ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ جو روحانیات اور مجردات ہوتے ہیں وہ ان تجربات سے بالا تر ہیں، بلکہ وہ عقلی اور روحانی تجربات سے ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ان کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا مختلف روایات میں آیا کہ بعض میں ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ہمارے اعمال جو ہیں وہ سوموار والے دن یا جمعرات والے دن پیش آتے ہیں، بعض ہے کہ ہر روز پیش آتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کام روایات تاکید کے لیے ہیں، جبکہ امام علیہ السلام خداوند عالم کے عطا کردہ علم وحبی اور شہودی کے ساتھ ہمارے ایک اپنی امت کے اعمال کے اوپر ناظر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری جان یعنی ہمارا روح اور ہمارا نفس ہمارے تمام حرکات اور اعمال اور حتیٰ فکر و افکار کی خبر رکھتا ہے۔ ایک زمانے کا امام جو ہے وہ اپنی امت کے لیے روح کی مانند ہوتا ہے، ایک جس کو جو حتیٰ رزق و روزی اور جو فیض خدائی ملتا ہے اس کی وجہ سے، اور ادھر سے جتنے اعمال ہمارے جاتے ہیں اس امام کی مہر لگ کے، اس امام کی وساست سے خدا کے پاس ملائکہ لے کے جاتے ہیں۔ لہذا جیسے آیا ہے نا روایات میں، حدیث میں اور قرآن میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورہ احزاب میں پہلے آیت پیش کرتا ہوں، آیا 6 میں 6 نمبر آیت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، خدا کے لیے کبھی اس پر یعنی علمی دور ہے، غور و خوض کریں۔ النبی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، باقی انبیاء بھی اپنی امت کے متعلق رہے ہیں، اور پھر جو اگر نبی امام بھی ہو تو ظاہر ہے اس کا مرتبہ اور بلند ہوگا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسول امام بھی تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ جب انبیاء کے امام ہیں تو ساری امتوں کو امام ہیں۔ ذرا غور سے، امام الانبیاء، اس میں شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب تمام انبیاء کے امام ہیں تو پھر جب پہلے نبی تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ یعنی اس وقت بھی باذن اللہ ان انبیاء کے امام کون ہوتا ہے؟ یعنی ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارے اخلاق کا امام، یعنی ہمارے جو کچھ بھی حرکات ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اصل خدا کی طرف سے وہ ہادی ہوتا ہے، یعنی تمام انبیاء کے ہادی باذن اللہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ جو آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے مومنین کے اپنے نفسوں سے بھی اولا اور سزاوار ہے۔ یعنی اتنا ہمارا نفس جو ہے، ہمارے بدن، ہماری حقیقت کے اوپر سزاوار نہیں ہے از لحاظ تشرف وجودی، تفوق وجودی، یعنی وجوداً ہم سے بالا تر ہیں، یعنی ان کا نفس، ان کا وجود ہمارے نفسوں پر بھی احاطہ کیے ہوا ہے۔ اتنا ہم اپنے نفسوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، اتنا کنٹرول نہیں رکھتے جتنا وہ ہمارے نفسوں کے بارے میں آگاہ ہیں، کیونکہ ان کا نفس ہمارے نفس کے اوپر بھی احاطہ رکھتا ہے۔ اس کی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، اب مادی مثال البتہ سمجھانے کے لیے، کہ جیسے بجلی بنتی ہے، خاص بجلی گھر میں، پانی سے، ایٹمی پلانٹ میں، جہاں بھی، اب یہ لائٹیں، بلب وغیرہ مشینری ڈائریکٹ اس کی تاروں سے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں سے پھر ایک جو ہے پاور اسٹیشن یا جو بجلی گھر ہوتا ہے وہاں پر ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹرانسفارمر سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہاں سے پھر ہیوی کے وی میں، دوسرے میں، چھوٹے میں، پھر جو ہے گاؤں شہروں میں آتی ہیں، وہاں سے پھر ٹرانسفارمر کے ذریعے کنٹرول کر کے ہمارے گھروں تک، جس سے ہم لائٹیں وہ جلاتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ لگاؤ تو اصلا یہ مشینری، یہ انجن اور یہ موٹر اور یہ لائٹیں وغیرہ ساری اڑ جائیں، تحمل نہیں کر سکتے۔ یہی مسئلہ ہمارا ہے۔ خدا بند عالم کی طرف سے جو فیض آتا ہے انسان کامل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے خلفاء، انبیاء، حجج خدا، ان کے ذریعے پھر ہم تک پہنچتا ہے۔ یعنی ہمارے روحیں جیسے بجلی کی تاریں کیبل کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ فٹ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارا جو ہے یہ خدا نے قانون بنایا ہے دنیا کا، کہ نفس پیغمبر کو، روح حقیقت پیغمبر کو تمام انسانوں کا اپنے بعد منبر وسیلہ قرار دیا ہے، پھر ائمہ ہیں، پھر اس طریقے سے انبیاء، حجج خدا، اولیاء، اور اس طریقے سے انسانوں تک۔ جب ہمارے اعمال جاتے بھی ہیں تو اسی طریقے سے امام اور ان سے ہوتے ہوئے پھر خدا کی طرف۔ یہ ہے تفوق وجودی، یعنی وجود کا فوق ہونا، قوی ہونا، یعنی یہ جو نبی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کے جو اپنے نفس ہیں ان سے بھی نبی اولا ہے، یعنی اس کا اپنا، ہم اس پر اولا نہیں ہیں، اس کا نفس ہمارے لحاظ وجودی ہمارے اوپر سیطرہ کیے ہوئے، ہمارے اوپر بلند ہے، ہمارے اوپر احاطہ کیے ہوئے۔ جب اس کا بلند ہے تو ہمارے نفسوں کے اوپر بھی احاطہ کیے ہوئے، چاہے فیض خدا کا آ رہا ہے تکوینیات میں یا تشریعات میں، یا نیچے سے ہمارے اعمال جا رہے ہیں۔ یہ خدا بند عالم نے سبب و اسباب کا جو ہے بنایا، لہذا روح نبوی امت کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے بدن میں روح ہوتا ہے۔ اور حقیقت امامت بھی اصل میں کیا ہے؟ یعنی خلافت رسول اور خلافت خدا، الاولا ثم الاولا، یعنی خدا بند عالم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور باقی ائمہ اس طریقے سے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام امامت کے بارے میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء وارث الاوصیاء، کہ امامت کیا ہے؟ یہ منزلت انبیاء ہے۔ ہر شخص مقام امامت پر نہیں پہنچتا،
انبیاء لوگ اس پر پہنچ سکتے ہیں، یا جو ولایت رکھتے ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں، پھر ان میں بھی درجات ہیں۔ وَإِرْثُ الْأَوْصِيَاء، یہ امامت اوصیاء کی ارث ہے، جیسے پہلے وصی رہے ہیں، ان کی وراثت ابھی بھی تمام، ان کا علم، ان کے خزائن، ان کا وہاب الہی جو ہیں سارے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان الامامۃ خلافۃ اللہ و خلافۃ الرسول و مقام امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ مصداق امامت کا بیان کر رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے اے کاش یہ مسلمان اس زلال چشمے کی طرف آتے، یہ مادی گرائی کو چھوڑ دیتے، طاغوت سے ہٹ جاتے، ان کو حقیقت اور خدا جانتا ہے زلال چشموں کا پانی نورانی پانی ملتا۔ فرماتے ہیں ان الامامۃ خلافۃ اللہ، امامت کے اللہ کی خلافت ہے، اللہ کی خلافت یعنی نیابت، اللہ کے بعد والا مرتبہ۔ اگرچہ خدا لا محدود ہے، یہ محدود ہیں، لیکن اس کی صفات، اس کے اسماء کے مظاہر ہیں یہ، البتہ جتنی حدود و قیود خدا نے بنائی ہیں یہ لا محدود نہیں ہیں۔ ان کا علم بھی ہے تو خدا کی عطا کردہ، ان کی قدرت بھی ہے خدا کردہ، ان کا ارادہ ہے تو خدا کا عطا کردہ۔ ولایت تکوینی اگر ان کے پاس پائی جاتی ہے تو خدا بند عالم کا حبہ ہے۔ ان الامامۃ خلافۃ اللہ و خلافۃ الرسول، امامت کیا ہے؟ یعنی اس لیے اکثر بعض علماء نے بحث کی، ہم تو کلامی بحثوں میں الجھ گئے نا، نبی کے بعد فلاں کو فلاں نے بنایا، فلاں کو۔ پہلے امامت کو سمجھو، امامت ہے کیا؟ پہلے خلافت کو سمجھو، خلافت ہے، یعنی جب خدا کو سمجھ جاؤ گے تو خلیفہ خدا کی سمجھ لگ جائے گی، جب رسول کو سمجھ جاؤ گے، ان کی معرفت حاصل کر لو گے، پھر خلیفۃ الرسول کی سمجھ لگ جائے گی کہ رسول کا خلیفہ کیسے ہونا چاہیے، اللہ کا خلیفہ کیسے ہونا چاہیے۔ یہ امام جو ہے اصل میں امامت یہ خلافت اللہ اور خلافت الرسول ہے، یعنی ان کا نائب ہونا، ان کے علم میں، ان کے حلم میں، ان کے فیض میں، ان کی قداست میں، عصمت میں، کبر خدا جانتا ہے، یعنی خدا کی تمام صفات اور اسماء ان کے مظاہر میں ہیں یہ خلفاء۔ جب خلافت، کس کی خلافت؟ یعنی رسالت اور اللہ توحید کی اگر سمجھ آ گئی ہوتی، خدا بند عالم کی معرفت حاصل ہو جائے جتنا ہمارا ظرف ہے، اور رسول کی، تو پھر خلافت میں جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ پھر آپ کردار دیکھتے کہ نہ دیکھتے کہ یہ اس کو اٹھا کے بٹھا دے، بلکہ دیکھتے کہ یہ جائے گاہ کے قابل کون ہے، اس پر فٹ کون آتا ہے، سارے جھگڑے ختم ہو گئے ہوتے۔ ہمارے ہاں تو یہ ملا عمر اور یہ خلیفہ داعش اور یہ جو ہے سعودی عرب والے سلیمان اور اردغان، یہ خلافت پر اور عمران خان جیسے آ چکے۔ بنو امیہ، بنو عباس کے خون خار وہ بادشاہ شرابی بے دین، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، جو اصحاب اور اہل بیت رسول کے قاتل یزید جیسے کو بھی خلیفہ ماننے پہ آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کو اصل معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، رسالت کی طرف انہوں نے قدم ہی نہیں بڑھایا۔ تو جیسا رسالت کو انہوں نے سمجھا، جیسا توحید کو سمجھا، کبھی خدا بند عالم کی ٹانگ جو ہے نعوذ باللہ جہنم میں پھینکی ہوئی ہے، جو خدا کے دشمنوں کی جگہ ہے، کبھی اس کو سونے کی کرسی پر بٹھائے ہوئے ہے، کبھی جناب والا اس کے گھنگرالے اور سنہرے بال بنائے ہوئے ہیں، کبھی کیا بنایا ہوا ہے۔ جنہوں نے خدا کو یہ سمجھا تھا، جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آ کے جو ہے نبی کے کپڑے اٹھا کے پتھر بھاگ گئے اور نبی ننگا بھاگ گئے، نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ نے کندھوں پر اٹھا کے بیویوں کو میلے اور ڈھول ڈھمکا دکھا رہے ہیں۔ جنہوں نے یہاں تک نبوت کو لے آئے، وہ خلیفے بھی ایسے ہی آئیں گے، ان پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مقام توہین یا اس میں نہیں ہیں، مقام حقیقت میں ہیں، بررسی اور تحلیل، جس کو سمجھ آ جائے بسم اللہ، نائے خدا کے اپنے رستے پر لگے رہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم نے پلٹنا کہاں ہے، ہم نے کس کے رستے پر چلنا ہے، ہمیں علم و دین لینا کہاں سے ہے، ہمارے اعمال پر کن کی مہر ہونی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ امامت یہ اللہ کی خلافت ہے، رسول کی خلافت ہے، وہ مقام و امیر المومنین، ساتھ مصداق معین کر دیا۔ ہم امام رضا علیہ السلام کی مانیں جو رسول کی نسل سے ہیں، یا فلاں فلاں کی مانیں، ہم علی کی مانیں یا فلاں فلاں کی مانیں، کچھ خوف خدا کر۔ لہٰذا یہ مقام اولویت، یعنی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو آیت میں آیا ہے، یہ تفوق وجودی ہے، یعنی وجود امام اور وجود نبی کا بلند ہونا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالاصالہ ہے، ثابت ہے،
حقیقت اور اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وجود تمام وجودوں سے افضل ہے اور ان پر احاطہ رکھتا ہے، اور پھر امام معصوم جو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، بے تابع ان کے لیے صاحب۔ جب یہ چیزیں سمجھ آ گئیں تو پھر سوال جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے کہ امام غیب، امام ہوتے ہوئے بھی غیب کیوں ہے، کہ اس کے وجود کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ لہٰذا خاندان عصمت کی ولایت کو رکن دین قرار دیا گیا ہے، فروع دین نہیں، رکن دین قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا امام متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے کئی دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، البتہ یہ نہیں کہ آپ نے سمجھنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، حالات جانتے تھے، کہا کہ زمانہ ہمارے ہاتھ میں ہے یا کسی اور کے، جہان کس سے شروع ہوا اور کس پر ختم ہوگا، یا ہم میں سے یا کسی اور میں سے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منا، یعنی سوال کرتے ہیں منا من غیرنا، یہ جہان جو شروع ہوا اور جو ختم ہوگا آیا ہم اس سے ہوگا یا کسی اور سے، آغاز و انجام اس کائنات کا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے ہمارے وجود کے ذریعے اس کو شروع کیا، اس کا افتتاح کیا، اس کو وجود میں لایا ہمارے وجود کے ذریعے، اول ما خلق اللہ نور و بنا یختم، ہمارے ذریعے آخری محمد کے ذریعے یہ کائنات کا خاتمہ ہوگا، چاہے آغاز و تکوین اور تشریح میں، چاہے انجام و تکوین اور تشریح میں۔ لہٰذا یہ مودت و محبت اہل بیت کو فروع دین میں سے نہیں، اصول دین میں سے قرار دیا ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرامی ترین صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی، جن کی آنکھیں بھی چلی گئیں، مدینے کی گلیوں محلوں میں جاتے تھے اور بآواز بلند صدا لگا کہتے تھے ادبوا اولادکم علی حب علی، پتہ تھا رسول کو سارے مانتے تھے، لیکن اب سامنے علی تھے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کرو علی کی محبت پر، علی کی محبت پر، اتنا اصرار خاندان پیغمبر کی محبت پر، آنکھوں کا نور چلا بھی گیا لیکن آنکھیں نابینا، ہاتھ میں عصا، کمر جھکی ہوئی اور بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اتنا اس کا تکرار کرتے تھے، اتنا محبت اہل بیت کا تکرار کرتے تھے، کیونکہ یہ کلید ہے، یہ چابی ہے ایمان کی، دین کی۔ لہذا دوستان مسئلہ اصل پتہ ہے کہاں پر ہے؟ امام عصر علیہ السلام، ان کا وجود حاضر بھی ہونا اور غائب بھی ہونا، اس کو سمجھنا واقعاً مشکل ہے۔ امام مستتر ہماری آنکھوں سے اوجھل اور ظہور دائمی ہمیشہ ظاہر بھی ہے، یہ لفظ ویسے، یہ مطالب ایسے سمجھ میں نہیں آ جاتے، جہاں اس پر علم، مطالعہ، مباحثہ، تحقیق کی ضرورت ہے، وہاں روح کی طہارت کی ضرورت ہے، علمی درجات کے ساتھ ساتھ طہارت روح کی ضرورت، اور یہ چیزیں خدا بند عالم کی غیبی امداد سے حاصل ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے اس مقام پر بندہ اس قرب میں پہنچتا ہے، ورنہ خدا سے دوری اور طہارت نفس کے علاوہ یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد عقیل صاحب فرماتے ہیں الثقۃ باللہ تعالی ثمن لکل غال وسلم الی کل غال، اعلام الدین سے اور بحار الانوار میں بھی ہے یہ حدیث، اللہ پر بھروسہ اور تقیہ ہر جو ہے قیمتی ترین چیز کا جو ہے بہا ہے، اور ہر بلند مقام کے لیے سیڑھی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر تقیہ کرنا، اللہ کے حوالے، اپنے تمام احوال کو خدا بند عالم کے حوالے کر دینا، خدا کی مقام رضا کی طرف پہنچنا۔ جب اس طرف بندہ سفر شروع کرتا ہے علم اور معرفت اور طہارت روح کے ساتھ، پھر یہ باتیں سمجھ اور یہ جو عوامر انسان کے لیے آشکار ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں چشیدنی ہوتی ہیں، شنیدنی نہیں، یعنی بعض چیزیں سننے سے، سوچنے سے حل ہو جاتی ہیں، بعض کو جب تک چکھا نہ جائے۔ چینی ہے نا، مثلا آپ کسی حلوائی کی دکان پر جائیں تو وہاں پر جو آپ اس کو بچوں کو توضیح دیتے رہیں کہ مثلا گلاب جامن، رس گلے، برفی، فلاں فلاں کیا ہوتا ہے جی، یہ کتنی میٹھی ہوتی ہیں، منہ میں کھائیں تو ایسے کریں تو یہ ہوتا ہے، بچے کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کو چکھائیں گے نہیں۔ لہذا یہ وہ مطالب ہیں معرفت والے، یہ غیبت و ظہور کہ بغیر طہارت روح کے اور قرب اللہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا بند عالم ہمیں
ان کی توفیق ان کی معرفت حاصل کرنے کی دے، کیونکہ امام عصر جو ہے، امام عصر السلام، یہ کیا ہے؟ مظہر ہے نور السماوات والارض کا، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور جو اس کی صفات اور اسماء کے مظہر ہیں، جو اس کے خلیفہ کامل ہیں، وہ بھی اس آیت کے مظہر ہیں۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اس لیے یہ حدیث آئی ہیں کہ اگر حجت خدا نہ ہو، اگر زمین و آسمان کا نور ہی ختم ہو جائے، روح اور حقیقت ہی ختم ہو جائے، تو خود بخود یہ عالم امکان ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا وجود حجت خدا کا جو ہے کی ضرورت ہر زمانے میں یہ ضروری ہے، چاہے وہ ظاہر ہو، چاہے وہ مستتر ہو، چاہے پردے میں ہو۔ لہذا فرمایا لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، اگر امام کے بغیر زمین و تباہ و برباد ہو جائے، دھنس جائے۔ کافی باب حجت میں پڑھیں، لو خلت الارض ساعۃ واحدۃ من حجت اللہ لساخت باہلہا، اگر زمین ایک ساعت، ایک لمحہ کے لیے حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے اہل سمیت برباد، تباہ، نابود ہو جائے۔ لا یخلو الارض منہم ولا خلت اذن لساخت باہلہا، یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے، اگر یہ خالی ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ جامعہ کبیرہ پڑھیں، باب حجت رسول کافی بحر الانوار، واضح ترین حدیثیں ہیں۔ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، البلد الامین صفحہ 302 اور من لا یحضر الفقیہ جلد 2 میں صفحہ 615، اس میں حدیثیں آئی ہیں کہ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، آپ کے وجود کی وجہ سے ہے کہ یہ آسمان کو روکا ہوا ہے زمین کے اوپر گرنے سے، اگر نہ ہوتے تو زمین پر گر جاتے، یعنی ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ لہذا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ذات اقدس الہی جو ہے اس نے ولایت کو عمود قرار دیا ہے، ستون قرار دیا ہے نظام ہستی کا، اس کی وجہ سے زمین اور آسمان حفظ ہو رہے ہیں۔ جیسے چھت جو ہوتی ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے نیچے ستون ہوتے ہیں، چاہے عمودی ہوں چاہے افقی ہوں، جن کے سہارے پر چھت کھڑی رہتی ہے۔ زمین و آسمان اور اس کائنات کا قیام جو ہے وہ حجت خدا اور امام اور خلیفۃ اللہ کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ جو ہم روایات پڑھتے ہیں اللہ بقیت الارض بغیر امام لساخت، یہ جیسے قرآن کریم میں آیا نا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین میں یا اس دنیا میں کوئی دوسرا خدا ہو تو فساد برپا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے حجت خدا بھی اگر نہ ہو تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ کلامی روایات ہیں، دینی اور کلام کی روایات ہیں کہ امام فقط برکات معنوی کے لیے نہیں ہے کہ ہم فقط اس سے جو ہے اولاد ان کے وسیلے سے مانگیں، گناہ کی معافی مانگیں، فلاں وہ بھی ہے، لیکن اصل کائنات کا قوام، کائنات زمین و آسمان کا قائم رہنا ان کے وجود کی وجہ سے ہے، انسان کامل کی وجہ سے ہے۔ جیسے سورج چاہے بادلوں میں بھی ہوتا ہے، کئی دن بھی حتیٰ بادلوں میں رہے، اندھیرے میں رہے، لیکن اس کا وجود دنیا کو جو ہے چلائے رکھتا ہے، انرجی پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام جو ہے اس کا وجود چاہے پردہ، البتہ پردہ ہماری آنکھوں پر ہے، ورنہ وہ اپنے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ ہدایت بھی دیتے ہیں، وہ وسیلہ خدا نے ان کو قرار دیا۔ جیسے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات اور دین کا اصلی ترین ستون وہ ولایت ہے، ولایت محمد و آل محمد۔ لہذا دوستان عزیز، جب یہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جب یہ چیزیں انسان کے لیے اور یہ مطالب حل ہو جائیں، اس وقت غائب امام کو جو ہے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ اس سے فیض مل رہا ہے، اور امام زمان علیہ السلام جو ہیں حجت خدا، ان کا جو مراتب بالا سے بالا تر میں خورشید اور ماہ سے، یعنی خورشید اور ماہ کے تو بغیر بھی انہوں نے ایک دن ختم ہونا ہے، یہ فانی ہونے والے ہیں، لیکن نور السماوات والارض جو ہے یہ ہمیشگی ہے اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم منقدرت واذا الجبال سیرت، آپ کو آیتیں آتی ہیں، اذا الشمس کورت، جب سورج بھی ایک دن کیا ہوگا؟ روشنی چھوڑ دے گا، اندھا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، غروب ہو جائے گا، افول کر جائے گا، چاند ستارے۔ لیکن یہ خورشید ولایت جو ہے، نور السماوات والارض
کا مظہر یہ تا قیامت اور اس کے بعد بھی بحکم اللہ باذن اللہ یہ روشن رہے گا۔ لہذا جو اس سورج سے، جو اس ولایت خورشید ولایت سے دور ہو گیا وہ ہمیشہ کی تاریکی یعنی جہنم میں چلا گیا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں۔ خدا بند عالم سے توفیق چاہتے ہیں کہ خدا بند عالم ہمیں اس امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔